بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کو منا گئے جو بند کے ستارے، دنیا پہ چھا گئے ہیں جو بند کے ستارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راع والرجل راع على اہل بیتہ والمرأة راعیة على بیت زوجها وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ رواہ الامام الہمام البخاری رحمہ اللہ تعالی فی صحیحہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ مے کا ذکر، میں بولتے ہیں شراب کو، نہ مے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہے اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے معزز اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، میری یہاں پر حضرت محتمم صاحب مولانا ارشاد دامت برکاتہم اور حافظ محمد شریف صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر آپ کے یہاں منڈر علاقے میں حاضری ہوئی ہے۔ آپ میری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات سنیں، انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور صحیح بخاری شریف سے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اور ہماری آج کی یہ مجلس ختم قرآن جو 3 خوش نصیب مقام پانے والے حفاظ اور مدرسے کے سنگ بنیاد کے موقع پر ہوئی ہے، اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور اس کی ترقی کے سارے اسباب وسائل اپنے خزانہ غیب سے مہیا فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کا مقام پانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرے دوستو، حدیث مبارک میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جس کے راوی ہیں، صحیح بخاری شریف میں روایت بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک آدمی نگراں ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اس کے ذمہ دار جس کی ماتحتی میں جو ہیں، تو ماتحت میں جو افراد ہیں ان کے بارے میں ضرور ذمہ دار سے پوچھا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، والامیر راع، کہ گھر کا ذمہ دار اپنے ماتحتوں کا نگراں ہے، والرجل راع علی اہل بیتہ، کہ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، وولدہ، اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے۔ کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک ذمہ دار سے
اس کے ماتحت افراد جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ میرے دوستو، ماں باپ سے پوچھ ہوگی اولاد کے بارے میں کہ ہم نے آپ کو اولاد عطا فرمائی تھی، آپ نے اس کو دین کی تعلیم سے کیوں روشناس نہیں کرایا تھا، آپ نے اس کو دین کی تعلیم کیوں نہیں دی تھی؟ تو یہ ساری ذمہ داریاں ایک ذمہ دار افراد کے اوپر عائد ہوتی ہیں، لہذا ذمہ دار کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو افراد اس کی ماتحتی میں ہیں ان کی وہ ضرور فکر کر لیا کریں کہ اس کو دین کی تعلیم دیا کریں۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ماتحت میں افراد ہوگے تو ذمہ دار سے ان کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ضرور جو اولاد ہماری نگرانی میں ہے ہم اسے حافظ قرآن بنائے، بہترین عالم دین بنائے۔ میرے دوستو، حفظ قرآن کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حق جل مجدہ و علا کا اعلان ہے، پارہ نمبر 28 آپ اٹھائیے، رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کریم کو ہم پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جاتا، یہ پہاڑ تہس نہس ہو جاتا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی آیت سے بھی اتفاق ہے، اس کے ترجمے سے بھی اتفاق ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت پر ایک اعتراض ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ پاک اگر اس کو نازل فرماتے ایک پہاڑ پر تو یہ ٹکڑوں میں بٹ جاتا، یہ پھٹ جاتا، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو پھر یہ ایک چھوٹا سا 10 سال عمر کا بچہ ہے اپنے سینے میں قرآن کریم کو یہ محفوظ کیسے کر لیتا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیسے کر لیتا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس سوال کا جواب آج سے 40 سال پہلے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جو معتمم دارالعلوم دیوبند تھے، اس سوال کا جواب دے چکے ہیں۔ وہ سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ایک پہاڑ ہے، ایک قرآن کریم ہے، قرآن کریم اللہ کا جلالی کلام ہے، پہاڑ کے اندر وہ طاقت، وہ حیثیت، وہ رتبہ، وہ ویلیو نہیں ہے، اس کے اندر وہ سکت اور طاقت، وہ قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے جلالی کلام کو اپنے اوپر لیے، لیکن ایک محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا ایک جمالی سینہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کے بارے میں حق جل مجدہ و علا نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کو میں نے خود بنایا ہے، جنت کی مٹی سے بنایا۔ اٹھائیے المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم عبداللہ ابن عمر روایت لائے ہیں، امام حاکم روایت لا کر کے یہ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ صدقت یا آدم، کہ اے آدم تو نے سچ کہا کہ میں نے محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو جنت کی مٹی سے پیدا فرمایا، ان کو جنت کے کھاسے سے پیدا فرمایا۔ تو میرے دوستو، محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے بارے میں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ کہ اللہ پاک نے پہاڑ پر پیش کیا، اگر یہ پہاڑ پر پیش کر دیتے اللہ پاک پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، پہاڑ تہس نہس ہو جاتا۔ تو اسی لیے اللہ کریم نے پہاڑ پر پیش نہیں فرمایا بلکہ میرے اور آپ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی سینے پر اتارا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ کہ اللہ کریم نے میرے محمد جمالی کلام کے سینے پر اتارا۔ جلالی کلام تھا، جب میرے محمد کے جمالی سینے سے گزرا تو یہی وجہ ہے کہ آج 10 سال کا بچہ بھی میرے محمد کے جمالی سینے کی وجہ سے اسے حفظ یاد کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا۔ میرے دوستو، حافظ قرآن بنانا کوئی معمولی کام نہیں ہے،
سنو مسند احمد سے میں ایک روایت لا رہا ہوں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حفظ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس فما ظنكم بالذي عمل بهذا لو كانت في بيوت الدنيا رواه امام احمد۔ امام احمد مسند احمد میں روایت لائے ہیں، خوش نصیب ہے وہ والدین، توجہ رکھنا، خوش نصیب ہے وہ والدین کہ جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، جنہوں نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا، کہ جو کوئی انسان حافظ قرآن بن جاتا ہے، حفظ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، میرے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا البس والدہ تاج یوم القیامہ، جب قیامت کا عالم ہوگا اس بچے کے والدین کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور اسے ایک ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جس کی روشنی یہ سورج کی روشنی سے بھی کئی زیادہ درجات والی ہوگی، کئی زیادہ رتبات والی ہوگی، کئی زیادہ طاقت، قوت، حیثیت اور ویلیو والی ہوگی۔ آگے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اس حافظ قرآن کے بارے میں؟ یہ تو اس کے والدین کا مقام ہے کہ کل میدان محشر میں اسے تاج پہنایا جائے گا، تو پھر خود حافظ قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پاک پیغمبر نے آگے فرمایا لو کانت فی بیوت الدنیا، اگر یہ سورج کسی انسان کے دنیاوی گھر میں ہو تو پھر وہ دنیاوی گھر اس کا کیسے چمکتا ہوگا، اس کا دنیاوی گھر کیسے روشن ہوگا، تو پھر خود حافظ قرآن کا انعام کیا ہوگا؟ میرے دوستو یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، میرے دوستو یہ بہت بڑا مقام ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمام عزتیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پیغمبر کے لیے ہے اور تمام مومنین کے لیے۔ دنیاوی ایجوکیشن میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک علم دین کا پڑھانا یہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے دوستو اللہ کا ہم پر بہت لاکھ احسان اور کرم کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اور اللہ کا یہ بہت بڑا کرم کہ اللہ پاک نے ہم کو آخری نبی کا آخری امتی بنایا ہے، جس کے بارے میں پیغمبر نے اعلان فرمایا، مسند احمد کی روایت میں ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں۔ میرے دوستو ایک واقعہ سنا کر کے بس اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ ابھی جس علاقے میں میری حاضری ہوئی ہے کشمیر، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، ان کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ختم نبوت کے اوپر انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے قادیانی جو اس دشمنان اسلام ہے، پیغمبر کے غدار ہے، وہ یاد رکھیں گے کہ بہاولپور کی ریاست ہے، ہائی کورٹ کی عدالت ہے، قادیانی مقدمہ لے کر کے جج کے سامنے گیا اور اس نے کہا کہ اے جج میں ایک کتاب کی عبارت لایا ہوں، آخری نبی نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے، قادیانی آخری نبی ہے۔ تو اس نے ایک چیلنج کر دیا، کون میرے ایک سوال کا جواب دے گا؟ اگر میرے اس سوال کا کوئی جواب دے دے گا تو میں مان جاؤں گا کہ آخری نبی قادیانی نہیں ہے۔ بہرحال اس نے چیلنج کر دیا۔ میرے دوستو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اس چیلنج کو
قبول کیا، بہاولپور کی ریاست میں پہنچے، ہائی کورٹ کی عدالت ہے، بہاولپور کی ریاست ہے، جج کے سامنے گئے اور اس قادیانی نے فواتح المحمود کی شرح مسلم الثبوت کی عبارت پیش کی اور کہا کہ دیکھیے جج صاحب، اس عبارت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس عبارت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی قادیانی ہے، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ میرے دوستو، علامہ انور شاہ کشمیری وہاں پہنچ گئے۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ پہنچ گئے اور جج سے مخاطب ہو کر کے عرض کیا، اوے جج، یہ جو قادیانی عبارت پیش کر رہا ہے، یہ جھوٹی عبارت پیش کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جج نے عرضاً سوال یہ کیا، مولانا آپ نے تو کتاب بھی نہیں دیکھی، آپ نے تو کتاب بھی نہیں پڑھی، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹی عبارت پیش کر رہا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری نے بانگ دہل اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اس مقدمے میں اور اس جج کے سامنے عرض کیا، اوے جج، یہ جو کتاب مسلم الثبوت کی عبارت پیش کر رہا ہے، آج سے 35 سال پہلے انور شاہ کشمیری اس کو پڑھ چکا ہے، انور شاہ کشمیری اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر چکا ہے۔ اگر عبارت وہ ہو جو یہ پڑھ رہا ہے اور وہ نہ ہو جو میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے پھانسی کی سزا دے دینا، مجھے پھانسی کی سزا دے دینا۔ میرے دوستو، علامہ انور شاہ کشمیری مقدمہ جیت گئے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، آج یہ جو سنگ بنیاد ہوگی انشاءاللہ، آپ تمام یہ تہیہ کریں کہ ہم اس میں ضرور حصہ لگائیں گے۔ میرے دوستو، ہم آخری امتی ہیں تو نبی کی ذات کی حفاظت، نبی کے عمل کی حفاظت، نبی کی صفات کی حفاظت ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، انہوں نے تو جان تک اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے نبی کی ذات کی حفاظت کی خاطر۔ میرے دوستو، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو یہ ہونے والی بنیاد ہے ہم اس میں ضرور تعاون کرتے جائیں، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں اور ایک ایک علامہ انور شاہ کشمیری جیسا ہم پیدا کریں، ہم اپنے بچوں کو انور شاہ کشمیری جیسا محدث بنائیں۔ میرے دوستو، رہتی دنیا تک یاد رکھے گی انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے مقدمہ کیسے جیت لیا تھا۔ میرے دوستو، یہ نبی کے دین کے محافظ ہے، اس لیے ہماری اولاد کو ہم دنیاوی ایجوکیشن کے بجائے آخرت کا ایجوکیشن پڑھائیں۔ میرے دوستو، یہ دنیاوی تعلیم جو ہے صرف دنیا تک محدود ہے اور آخرت کی تعلیم وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ میرے دوستو، اپنی اولاد کو دین پڑھائے، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے۔ حافظ قرآن کا مقام آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھایا، ان کو دنیاوی تعلیم سے قریب کر دیا، تو یاد رکھنا، صحیح بخاری شریف کی میں روایت پڑھ چکا ہوں، جلد نمبر 1 میں امام بخاری نے روایت لائی ہے، عبداللہ ابن عمر راوی ہے کہ ہر ایک ذمہ دار سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو اولاد دی تھی، تم نے اس کو دین کیوں نہیں پڑھایا، تم نے اس کو حافظ قرآن کیوں نہیں بنایا، تم نے اس کو دینی تعلیم کیوں نہیں دی؟ ہر ایک سے سوال ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، مبارکباد میں پیش کرتا ہوں ان 3 حفاظ کرام کو اور ان کے والدین کو کہ اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور اس مدرسے کے لیے میں ترقی کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے ان تمام ترقی کے اسباب وسائل مدرسہ دعوت الحق کو عطا فرمائے اور اس مدرسے کو احقاق حق اور ابطال باطل والا کام کرنے والی توفیق عطا فرمائے اور تمام دنیا میں اسے مقبول اور محبوبی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔